اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم الملك القدوس الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وصلت عليك وآله وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ میں آپ کا تہ دل سے خیر مقدم ہے۔ آئیے جوہر اسلام اللہ والوں کی گفتگو کے سیریز میں آج ہم لوگ اپنی پھر ایک نشست کرتے ہیں جس میں مختلف نوٹس اور مختلف حوالہ جات اور بہت ہی کارآمد باتیں جو ہیں VVI ویری امپورٹنٹ باتیں اللہ والوں کی ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور وقت نکال کر ہم لوگ اس پر آج بات کرتے ہیں۔ بغور سماعت فرمائیے۔ آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ پہلا عنوان آج کا موت ہے، موت اضطراری اور موت اختیاری۔ کسی بزرگ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے موت کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ موت اضطراری وہ ہے کہ وقت مقررہ اور مقدورہ پر پوری ہو جانے پر حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کا روح قبض کر کے لے جاتے ہیں اور اس کا نام علین یا دفتر سجین میں درج کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی موت سے جسم میں حس و حرکت سے قطعاً ساکت ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح کی جو موت ہوتی ہے اس سے جسم میں جو حرکت ہوتی ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے اور اعمال سارے منقطع ہو جاتے ہیں، کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اضطراری موت ہے۔ جبکہ دوسری طرح کی جو موت ہے اس کو موت اختیاری کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو اپنے مرضی سے یا عرف شرع مطہر میں اس کو شہادت کے نام سے موسوم کرتے ہیں، یعنی جو شہید ہو جاتے ہیں اور اختیاری طور پر اپنی شہادت حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو ہے اس زمانے میں جو لوگ اپنے جان کی بازی لگا کر کے جنگوں میں شامل ہوتے تھے اور شہادت کا جام نوش کرتے تھے، یہ اس کے جانب اشارہ ہے۔ البتہ اس بزرگ نے اس موت کو اختیاری موت کہا ہے، یعنی شہادت کی موت اختیاری موت ہے، اور موت اضطراری جو ہے وقت مقررہ پر مقدورہ پر جو ہے ملک الموت کے ذریعے روح قبض کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اور بعد ہو علین اور دفتر سجین میں اس کا نام درج کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو موت کے متعلق یہ دو باتیں ہم لوگوں نے آج سمجھی ہیں، موت اضطراری اور موت اختیاری، یعنی دو طرح کی موت بزرگوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا کرے وہ شہادت اس کو حاصل ہوتی ہے اور اختیاری موت حاصل کرتے ہیں وہ، اور بڑے مدارج کے حامل ہوتے ہیں۔ جبکہ موت اضطراری جو ہے یہ بھی اللہ کے توفیق اور وقت مقررہ سے ہے، اور اس طریقے سے وہ جو ہے اپنے منزل و مقصود کے جانب جاتے ہیں۔ اگلا موضوع دیکھا جائے، عارف کون ہے؟ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ عارف وہ ہے جو کہ معروف ہو چکا ہو، ایسا کہ تمام خلق میں اسے مولا تعالیٰ کو موجود دیکھے، یہاں تک کہ خود کو مخلوق اور ہوش رسول کا پورا رکھے، اور یہ کہ عارف وہ ہے کہ جو اپنی پیدائش سے خالق کو سمجھ اور جان پہچان چکا ہو۔ یہ باتیں گرچہ اللہ والوں کی ہیں اور بہت ہی گہری ہیں،
جہاں تک اندازہ لگتا ہے کہ یہ ساری جو تحریر ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں، جناب ماسٹر معین الدین صاحب جو سرکار امام ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، تو یہ ان کے ڈائری سے محفوظ کی گئی ہیں اور قلم بند کی گئی ہیں، اور یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو دادا سرکار امام ہندی نے جناب ماسٹر معین صاحب کو اپنے خطوط میں بھی لکھ کر کے بھیجا تھا، اور اس سے بھی بہت سی چیزیں نقل کی گئی ہیں۔ البتہ یہ سب باتیں جو ہیں منقول ہیں بزرگوں سے بھی، اور دادا امام ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کی تصدیق بھی کی ہے، جو جا بجا ان کے پرانے جو ہے خطوط وغیرہ سے یہ سب نقل کیے گئے ہیں۔ مرکز افضلیہ کی ٹیم کے ذریعے سے کچھ چیزیں جو ہے ہم لوگوں نے تحقیقی طور سے قلم بند کیا ہے، آج سے سالوں پہلے بھی اور ابھی بھی کی جا رہی ہے۔ چنانچہ غور فرمائیے، عارف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عارف وہ ہے جو کہ معروف ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، یعنی معرفت حاصل کر چکا ہو، پہچان چکا ہو، وہ ایسا کہ تمام خلق میں اسی کو موجود دیکھے، یعنی تمام کائنات میں اللہ کو موجود دیکھے۔ بہت بڑی بات ہے کہ تمام کائنات میں اللہ کو موجود کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تمام کائنات میں اللہ کو موجود دیکھنے کے لیے معرفت کی آنکھ چاہیے، عرفان کی انڈرسٹینڈنگ چاہیے، اور وہ نور بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے، جس کا ہم نے اپنے کئی بیانات میں کافی ڈیٹیل سے تذکرہ کیا ہے۔ یہ اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ تمام خلق میں ظاہر ہے کہ وحدت الوجود کے بغیر، اس کے قائل ہوئے بغیر، ہم تمام کائنات میں، تمام مخلوقات میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے ہیں، اس کے تجلی سے ہم روبرو نہیں ہو سکتے۔ آگے اس میں کہا گیا کہ یہاں تک کہ خود کو مخلوق ٹھیک ہے، اور ہوش رسول کا پورا رکھے، یعنی اس کو رسول کا ہوش بھی ہو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے، اس کا امتیاز بھی ہو، یعنی اللہ کو بھی پہچانے اور رسول کو بھی پہچانے اور اس کے راز و بھید کو بھی سمجھے۔ اور یہ کہ عارف وہ ہے کہ جو اپنی پیدائش سے خالق کو سمجھ اور جان چکا ہو، یعنی وہ صرف یہ نہیں کہ ہوائی بات ہو، بلکہ وہ اپنے تخلیق، اپنی پہچان اور اپنی پیدائش پر بھی غور کرتا ہو، اور وہ یہ جانتا ہو۔ بالخصوص دادا امام ہندی کا ان باتوں پر زیادہ زور رہا ہے کہ اپنی پیدائش پر غور کرو۔ اس جملے سے خاص اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ باتیں قلم بند کی گئی ہیں، اور یہ دادا امام ہندی کے ہی جملے ہیں تقریباً بالکل مان کے اس کو سمجھا جائے کہ تقریباً جو ہے دادا امام ہندی ہی ایسی باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ ممکن ہے کہ یہ جملے جو ہے خطوط کے طور پر دادا ہی نے ان کو لکھا ہوگا، وہیں سے قلم بند ہوا۔ عارف وہ ہے جو اپنی پیدائش سے خالق کو سمجھ اور جان پہچان چکا ہو، یعنی اپنی پیدائش سے مراد یہ ہے کہ ہم کیسے پیدا ہوئے ہیں، ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور کس طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کس طریقے سے ہماری ولادت ہوئی، اور ہم اس کے پہلے کہاں تھے، مقام مستقر کیا ہے، مقام مستودع کیا ہے، ٹھیک ہے، ماں کا جو ہے حمل میں ہم تھے، اس کے پہلے باپ کے پشت میں ہم تھے، تو باپ کے پشت کو مقام مستقر کہا گیا ہے دادا امام ہندی کے زبان مبارک میں، اور ماں کے شکم میں جو ہے مستودع کہا گیا ہے، مقام مستودع، اور دنیا میں جو ہم آئے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ مقام دنیا ہے، دنیا کا عالم ہے یہ، اور اس کے بعد ہم جائیں گے، تیسرا منزل یہ ہوا، چوتھا منزل ہو گیا قبر، اور پانچواں منزل ہو گیا حشر، چھٹا منزل ہو گیا پلسرات، اور ساتواں ہو گیا جنت۔ اس کا تذکرہ دادا حضور نے اپنے کتابوں میں بھی کیا ہے، اپنے بیان میں بھی کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ جو اپنی پیدائش سے خالق کو سمجھ لے اور جان پہچان سکے کہ ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کیسے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا تحقیق کون ہے، اور ان باتوں میں غور خوض کر سکے، تب وہ عارف بنے گا، اور اللہ رسول کو پہچان سکے، اور ہوش رسول کا رکھے، اور خود کو مخلوق سمجھے اور خالق کو بھی پہچانے، اور اس طریقے سے معروف ہو جائے کہ ہر طرف، ہر جگہ اور ہر شے میں، ہر خلق میں اللہ کو دیکھے، جانے اور پہچانے، یعنی اس کا دیدار کرے، اس کے تجلی سے سرفراز ہو۔ امید ہے یہ بات بھی ہم لوگ کلیئر سمجھ گئے ہوں گے۔